السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بات کریں گے جسے سب سے عظیم اور سب سے طاقتور آیت کہا جاتا ہے، یعنی آیت الکرسی۔ یہ آیت مومن کے لیے ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ چلیں ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت بھی ہے جسے پڑھنے پر شیطان بھی بھاگ کھڑا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر لے جائے گا۔ اس آیت کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک نوجوان طالب علم حمزہ کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے شاید ہم میں سے بہت سے لوگ خود کو جوڑ پائیں۔ تو حمزہ ایک بہت ہی نیک اور دیندار نوجوان تھا، لیکن وہ ایک عجیب مسئلے سے دوچار تھا۔ اسے رات کو ڈراونے خواب آتے تھے اور دن بھر ایک انجانا سا خوف اور بے چینی اس پر چھائی رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا سکون جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ آخر کار جب اس کی پریشانی حد سے بڑھ گئی تو وہ اپنے استاد شیخ سلیمان کے پاس گیا۔ شیخ صاحب نے اس کی ساری بات بہت غور سے سنی، پھر وہ ہلکا سا مسکرائے اور کہا کہ اس کا حل کہیں باہر نہیں بلکہ خود اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہی موجود ہے۔ استاد نے اسے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس آیت کی عظمت کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ لیکن بات صرف کہانیوں کی نہیں ہے، اس آیت کی طاقت کا ایک ایسا ثبوت بھی ہے، ایک ایسا سچا تاریخی واقعہ جہاں شیطان کو بھی سچ بولنا پڑا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ پہلی رات ایک چور آیا، انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ دوسری رات وہ پھر آیا اور پھر پکڑا گیا۔ ہر بار وہ معافی مانگتا اور کہتا کہ وہ غریب ہے۔ لیکن جب تیسری رات حضرت ابو ہریرہ نے اسے پھر پکڑا تو اس چور نے ایک بڑی ہی عجیب پیشکش کی۔ اس نے کہا، اگر مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے الفاظ سکھاؤں گا جو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور وہ راز کیا تھا، وہ کون سے الفاظ تھے؟ اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کو جو حفاظتی کلمات سکھائے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آیت الکرسی تھے۔ اب جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ پورا ماجرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حیران کن تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ ہے پکا جھوٹا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف کیا کہ وہ چور کوئی اور نہیں بلکہ خود شیطان تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس آیت میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ شیطان جیسا جھوٹا بھی اس کی سچائی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا؟ چلیں اس کے معنی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آئیے ان مقدس الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ الفاظ جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عظمت، اپنی طاقت اور اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس کے مطلب پر غور کرتے ہیں۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور پوری کائنات کو وہی سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز پر اس کی مکمل حاکمیت ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ آیت ایمان کا خلاصہ ہے، اللہ کی لامحدود طاقت، اس کا علم اور یہ یقین کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اور اس کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ صرف جاننے کی بات نہیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے شامل کیا جائے تاکہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ حمزہ نے بالکل یہی کیا۔ اس نے اپنے استاد کی بات مانی اور ان خاص موقعوں پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا، اور نتیجہ؟ کچھ ہی دنوں میں اس کے ڈراونے خواب ختم ہو گئے، بے چینی دور ہو گئی اور اس کی زندگی میں سکون واپس آ گیا۔ اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا تو کیا ہی کہنا۔ حدیث میں بالکل صاف صاف بتایا گیا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ لیکن اس دنیا کی حفاظت سے بھی بڑھ کر ایک انعام ہے، ایک بہت بڑا وعدہ جو اس آیت سے جڑا ہوا ہے۔ اور وہ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں
آیت الکرسی صرف حفاظت کا ایک وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے جڑنے کا، اس کی عظمت کو یاد کرنے کا اور اس کی یاد میں سکون پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، بے شک دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔